سلامت رکھے، جس کے دل میں انسانیت ہو. میرے پاک نبی سے کسی نے پوچھا یا علی، علی اور حسین میں فرق کیا ہے؟ مولا سلامت رکھے. علی اور حسین میں فرق کیا ہے؟ تو پاک نبی نے فرمایا علی باپ ہے، حسین بیٹا ہے. اس نے کہا مولا یہ میں جانتا ہوں. تو پھر پاک نبی نے فرمایا علی امام ہے، حسین مقتدی ہے. اس نے کہا مولا یہ بھی میں جانتا ہوں، آپ فرق بتائیں. میرے پاک نبی نے کہا اگر تو فرق سننا چاہتا ہے تو سن، علی کو ماننے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے اور حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. انسان یہ آپ لوگوں کی محبت مجھے اسی طرف لے کے جا رہی ہے. ارادہ میرا کچھ اور تھا. حسین ہے انسانیت کا امام، حسین ہے انسانیت کا امام. پہلا بشر ہے حضرت آدم. حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، دو کردار سامنے آ گئے. دو کردار سامنے آ گئے. ایک کردار کا نام آدم تھا، ایک کردار کا نام ابلیس تھا. میں آسان کر دیتا ہوں. آدم وہ جسے سجدہ کروایا گیا، ابلیس وہ جس نے سجدہ نہیں کیا. دو کردار سامنے آئے. ایک کردار کا نام آدم تھا، ایک کردار کا نام ابلیس تھا. کردار کا نام ابلیس. حضرت آدم کا دور بدلا، آ گیا حضرت حابیل کا دور. حضرت حابیل کے دور میں بھی دو کردار، ایک کردار کا نام حابیل، ایک کردار کا نام قابیل. وقت بدلا، کردار وہی رہا، نام بدل گیا. نام، مجھے رب العزت کی قسم ہے، مجھے داد دیں یا نہ دیں لیکن یہ میری باتیں سمجھیے گا ضرور اور گھر جا کے سوچئے گا. دو کردار، حابیل قابیل. حابیل قتل ہونے والا، قابیل قتل کرنے والا. حضرت حابیل کا دور بدلا، آ گیا حضرت ابراہیم کا دور. حضرت ابراہیم کے دور میں بھی دو کردار، ایک کردار کا نام ابراہیم، ایک کردار کا نام نمرود. کردار وہی دو تھے، دور بدلا، نام بدل گیا. نام بدل گیا. ایک کردار کا نام ابراہیم، ایک کردار کا نام نمرود. حضرت ابراہیم کا دور بدلا، آ گیا حضرت موسیٰ کا دور. اب حضرت موسیٰ کے دور میں بھی دو کردار، ایک کردار کا نام موسیٰ، ایک کردار کا نام فرعون. کردار وہی دو تھے، نام بدل گئے. کردار وہی دو، نام بدل گئے. حضرت موسیٰ کا دور ختم ہوا، آ گیا میرے پاک نبی کا دور. میرے پاک نبی کے دور میں بھی دو کردار، ایک کردار کا نام محمد، ایک کردار کا نام ابو سفیان. ایک کردار کا نام محمد، ایک کردار کا نام ابو سفیان. میرے پاک نبی کا دور بدلا، آ گیا میرے پاک علی کا دور. میرے پاک علی کے دور میں بھی دو کردار، ایک کردار کا نام علی، ایک کردار کا نام ابلیس شام. جڑے سمجھی انہاں دی عظمت نو سلام. ایک کردار کا نام
علی ایک کردار کا نام ابلیس ہے شام، میرے پاک علی کا دور بدلا، آگے میرے مولا حسن کا دور، میرے مولا حسن کے دور میں بھی دو کردار، ایک کردار کا نام حسن، ایک کردار کا نام پھر ابلیس ہے شام۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ پھر بھی بلند آواز کے ساتھ درود پڑھیں آل محمد۔ او بسم اللہ، بسم اللہ بے لمن پھر میں گل مکمل کر سا۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ حضرت آدم کے دور میں دو کردار، حضرت حابیل کے دور میں دو کردار، حضرت ابراہیم کے دور میں دو کردار، حضرت موسیٰ کے دور میں دو کردار، حضرت پاک محمد کے دور میں دو کردار، پاک علی کے دور میں دو کردار، پاک حسن کے دور میں دو کردار، مگر ہر دور میں نام بدلا گیا۔ آدم کے دور میں نام دوسرے کردار کا ابلیس تھا، حابیل کے دور میں دوسرے کردار کا نام قابیل تھا، ابراہیم کے دور میں دوسرے کردار کا نام نمرود تھا، موسیٰ کے دور میں دوسرے کردار کا نام فرعون تھا، پاک نبی کے دور میں دوسرے کردار کا نام ابو سفیان تھا، علی کے دور میں دوسرے کردار کا نام معاویہ تھا، حسن کے دور میں دوسرے کردار کا نام معاویہ تھا، مگر حسین بادشاہ نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں کرداروں پہ ایسی مہر لگائی، نہ قیامت تک کردار بدلنے دیا، نہ قیامت تک کرداروں کا نام بدلنے دیا۔ 10 محرم کربلا کا میدان 61 ہجری سے لے کے قیامت تک کردار بھی دو رہیں گے، نام بھی دو رہیں گے۔ ایک کردار کا نام حسینیت، ایک کردار کا نام یزیدیت ہے۔ ایک کردار کا نام حسینیت، ایک کردار کا نام یزیدیت۔ 3 یا 4 منٹ یہی کردار تھا۔ اب اللہ نے پاک نبی کو کہا والا سوفا یوتی کا ربوں کا فترزا، اے میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا، جس سے تو راضی ہو جائے گا، بڑی جلدی جلدی۔ اب پاک نبی نے کو اللہ نے عطا کیا، پھر اسی قرآن نے پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرا حبیب ہم نے تجھے بطول کی صورت میں کوثر عطا کی۔ بطول کی صورت میں کثرت اولاد سے نوازا۔ اب ملا نے یہاں ترجمہ کیا کوثر کا پانی، پانی ترجمہ کوثر کا بنتا ہی نہیں، کیونکہ پہلی آیت کی وضاحت تیسری آیت نے کر دی، اِنَّا شَانِئَ کا ہو والابتر۔ اے میرا حبیب اب تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن بے اولاد ہے، تیرا دشمن بے اولاد ہے۔ نتیجہ دینے لگا ہوں، تیرا دشمن بے اولاد ہے، تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن بے اولاد ہے۔ تمہارے تجربے کی بات ہے، پاک نبی کے دشمن بھی ہیں، 10 بیٹے بھی ہیں۔ پھر یہ اللہ کا دعویٰ کہاں گیا؟ سوال حق بنتا ہے نا، حق بنتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا دشمن ابتر ہے، بے اولاد ہے، تو نہیں۔ دعویٰ اللہ نے کیا، ہم نے دیکھا کہ 10 بیٹے ہیں، ہے بھی پاک نبی کا دشمن، ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا۔ ادھر کوفہ کا چوک ہے، کھجور کے درخت پہ سولی لٹکا ہوا ہے علی کا نوکر میثم تمار۔
علی کا نوکر میثم تمار کھجور پہ سولی لٹکا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کوفہ والو آؤ تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ کوفہ والے اکٹھے ہوئے، جب مجمع اکٹھا ہو گیا نا، اب میثم کا انداز بدلا، میثم کا رنگ بدلا، میثم کی گفتگو کا لہجہ بدلا، میثم کی گفتگو کے الفاظ بدلے۔ جہاں علی کے فضائل سنا رہا تھا، اب میثم نے کہا او کوفہ والو آؤ میں تمہیں شجرے بتاؤں، کون کس کا ہے، کہلاتا کس کا ہے، کون کس کا ہے، کہلاتا کس کا ہے۔ اب میثم تمار نے شجرے پڑھنے شروع کیے کہ فلاں فلاں کا ہے، کہلاتا فلاں کا ہے۔ میں آسان کر دینا، حقیقی پیو ہو رہی، کاغذی ہو رہی، فلاں فلاں کا ہے، کہلاتا فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، کہلاتا فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، کہلاتا فلاں کا ہے۔ آپ ایک خوش آمدید سپاہی نے یہ شجرے سنے تو دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا، کہا ابن زیاد علی کا نوکر نیا کام کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کون سا؟ سپاہی دیکھ کے کہتے ہیں وہ شجرے بتا رہا ہے، ہمیں بھی حقیقی باپوں کا پتہ نہیں تھا، آج میثم بتا رہا ہے، آج میثم بتا رہا ہے شجرے۔ اب ابن زیاد نے کہا جلدی کر اس کی زبان کاٹ دے، جلاد تلوار لے کے زبان کاٹنی چاہیے۔ اب میثم تمار نے کہا میں نے نہیں کہا تھا، جو علی کہہ دے، جو علی کہہ دے وہی سچ ہوتا ہے۔ کیسے کہا تھا؟ میثم نے ابن زیاد کو کہا تھا کہ میرے علی نے کہا ہے میثم تجھے سولی کے ساتھ لٹکایا بھی جائے گا، تیری زبان بھی کاٹی جائے گی، تجھے قتل بھی کیا جائے گا۔ تو ابن زیاد نے کہا لٹکاؤں گا بھی صحیح، قتل بھی کروں گا، مگر تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ تو میثم تمار نے کہا میثم تیری جرت ہی نہیں کہ تو میرے علی کا فرمان جھوٹا کہہ دے، کیوں جو علی کہہ دے وہی سچ ہوتا ہے، جو علی کہہ دے وہی سچ ہوتا ہے۔ دنیا والو ایک گل سوچ لوے ہے کہ جو علی کہہ دے وہی سچ ہوتا ہے۔ جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سچ ہو جائے اس کا نام نماز میں آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہو گیا ایک منٹ، ایک منٹ صرف فضائل تو ممبر چھوڑ دے سا ملک صاحب کو معافی مانگ کے ایک جملہ میں فضائل تو ممبر چھڑ دے سا۔ آپ کے رحیم یار خان میں ایک بہت بڑا عالم و گزرا ہے جس کا نام ہے قبلہ وزیر حیدر نجفی، وزیر حیدر نجفی، مولا ان کے درجات بلند کریں۔ قبلہ وزیر حیدر نجفی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں علی کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ آگے قبلہ وزیر حیدر نجفی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نماز تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز۔ نماز قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے۔ قبلہ وزیر حیدر نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ جو علی کو قرآن سمجھتا ہے وہ قرآن سمجھ کے پڑھے، جو علی کو قرآن سمجھتا ہے وہ قرآن سمجھ کے پڑھے، جو علی کو ذکر سمجھتا ہے وہ ذکر سمجھ کے پڑھے، جو علی کو دعا سمجھتا ہے وہ دعا سمجھ کے پڑھے۔ آگے قبلہ وزیر حیدر نجفی صاحب فرماتے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتا وہ وہاں مرے جہاں امیہ والے مرے تھے۔ دنیا علی کی عظمت کو پہچان جاتی، آج بھرے بازار میں علی کی بیٹی چادر نہ مانگتی۔
4 سالہ ضعیفہ چلتی چلتی مولا سجاد کے پاس آئی، دیکھ کے کہتی ہے بھیا ایک سوال کر لوں؟ مولا دیکھ کے کہتے ہاں معصومہ۔ بی بی دیکھ کے کہتی مولا مجھے اتنا بتائیں پیاس کی منزلیں کتنی ہوتی ہیں؟ مولا رو کے کہتے ہیں معصومہ پیاس کی 3 منزلیں ہوتی ہیں۔ بی بی کہتی کون کون سی؟ مولا کہتے ہیں پہلی منزل جب لب خشک ہو جائیں، زبان خشک ہو جائے، یہ پیاس کی پہلی منزل ہے۔ آزادرو بی بی رو کے کہتی ہے بھیا اس کا مطلب ہے کہ کربلا میں میرے بھائی اکبر پہ پیاس کی پہلی منزل تھی۔ مولا دیکھ کے کہتے معصومہ پیاس کی دوسری منزل یہ ہے جب زبان خشک ہو جائے، لبوں میں اتنی طاقت نہ رہے کہ لب کھولے جائیں تو پھر بند نہ ہو، اگر بند ہو جائیں تو پھر کھلے نہ۔ بی بی رو کے کہتی ہے بھیا اس کا مطلب ہے اصغر پہ کربلا میں پیاس کی دوسری منزل تھی۔ آزاد رو مولا سجاد رو کے کہتے ہیں معصومہ پیاس کی تیسری منزل یہ ہے جب گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جائے، کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو جائے، تب موت واقع ہو جاتی ہے۔ آزاد رو چھوٹی چھوٹی باہیں بھیا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے بھیا میرا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔